اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا فرشتوں کا ٹاپک چل رہا ہے اوورال ایمانیات کے ٹاپک میں۔ اس میں اللہ پہ ایمان، توحید، شرک اور سفارش وغیرہ یا وسیلہ وغیرہ کا ہم نے وہ دیکھا تھا، جو کہ ایمانیات کے انڈر ہی پہلی چیز ہے۔ اس کے بعد جو ہے فرشتوں کا، اور آگے ہم پھر کتابوں، رسولوں اور تقدیر اور قیامت کے ایمان کو دیکھیں گے۔ تو اس میں فرشتوں کے ٹاپک میں ہم نے پچھلی ڈیٹیل میں بڑی دیکھا تھا کہ فرشتوں کا جو قرآن پاک میں مختلف آیات ہیں کہ ان پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کے بعد وہ کیسے ہوتے ہیں ہمیں بہت زیادہ تو نہیں بتایا گیا، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ ہمیں بس ہم پیغام پہنچانے کے لیے، اور آج کی آیت بھی اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ جو پیغام پہنچانے کے اور جو مختلف اللہ پاک ان سے کام لیتے ہیں، جو کہ ہمارے انسانوں کے متعلق اور اس دنیا کے متعلق ہوں یا اس کائنات کے متعلق ہوں جس میں ہم انسان بستے ہیں اس میں زمین پہ، تو وہ کچھ کام لیتے ہیں اللہ پاک۔ اس لیے اس طرح کی ایک مخلوق اللہ پاک نے بنائی، ورنہ اللہ تو خود بھی یہ سب کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ہماری انسانوں سے کیونکہ کچھ معاملات ہونے ہیں، ان تک پیغام پہنچانا ہے، اور آج کی آیت میں بھی دیکھیں گے تو یہ وہ فرشتوں کو بنایا اللہ پاک نے۔ اس سے ریلیٹڈ میں صرف آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں آیات، اور آپ خود بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں، مزید آپ باقی آیات خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں صرف وہ جو امپورٹنٹ ہیں اور ایک دو اس طرح کی سینڈ کر رہا ہوں۔ تو پہلے ہم نے دیکھا فرشتے بنے کیسے یا وہ ہیں کیسے، اور پھر ان پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور وہ بنے کیسے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے اللہ پاک ان سے کیا کام لیتے ہیں یا وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ والی ہم کچھ اب اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل سے کچھ 4-5 آیات ہم دیکھیں گے۔ آج کی آیت سورہ نمبر 22 آیت نمبر 75۔ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہ پہنچانے والوں کا وہ اس میں ترجمے میں ہی تھوڑے سے غلط ہیں اس کے سپیلنگز، لیکن پہنچانے والوں میں ہے اس کا مطلب۔ آپ اوپر ورڈ بائی ورڈ بھی اردو میں ترجمہ میں نے وہ ساتھ میں لگایا ہوا ہے، جو دیکھنا چاہے یا سیکھنا چاہے تو وہ سیکھ سکتا ہے۔ اچھا، فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے۔ اب بہت سارے فرشتے ہیں اور بہت سارے انسان ہیں، تو اس میں سے اللہ پاک جو فرشتوں میں سے جنہوں نے پیغام پہنچانا ہوتا ہے، یہ ہم نے پچھلی کسی آیت میں بھی دیکھا تھا کہ قاصد، جو کہ اللہ کے قاصد ہیں تو ان کو بیٹیاں یا مونس بناتے ہیں، یہ وہ تو یا وہاں بھی قاصد کا ذکر کیا، اور یہاں بھی پیغمبر قاصد ہی ہوتا ہے۔ پیغمبر پیغام پہنچانے والا، قاصد جو ہے وہ بھی پیغام دینے والا آپ کا۔ تو پیغمبر ان تو فرشتوں میں سے بھی اللہ پاک بہت سارے فرشتوں میں سے کچھ کو پیغام پہنچانے والا یا ایز اے پیغمبر چن لیتے ہیں، اور انسانوں میں سے بھی اللہ پاک جو ہیں وہ پیغمبر چن لیتے ہیں، جو کہ وہ فرشتے کا، اللہ پاک کا پیغام دیا ہوا فرشتے کے تھرو جو ان کے پاس آتا ہے، وہ آگے انسانوں تک وہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک، تو یہاں بات یہ آیت جو ہے اس لیے شیئر کرنا ضروری تھی کہ فرشتوں میں سے بھی وہ، ظاہری بات ہے ہم جبرائیل علیہ السلام کو جانتے ہیں، میں بھی اور بھی ہوں، لیکن مینلی ہم جبرائیل علیہ السلام کو ہی جانتے ہیں کہ جو پیغام پہنچانے والے رسولوں کے پاس آتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور دیکھنے والا اور سب کچھ کرنے والا وہی ہے، لیکن فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی آگے یہ دیکھیں نا کہ انسانوں میں سے بھی تو اللہ پاک نے پیغام پہنچانے والے چنے نا۔ حالانکہ ان میں سے بھی کویسچن تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کو پیغام اللہ پاک خود بھی پہنچا دیتا، تو پہنچا تو وہ سکتا ہے، وہ کر تو سکتا ہے، پہنچا سکتا ہے وہ، لیکن کیا یہ فیزیبل ہوتا؟ مطلب کوئی پیغام کسی کے پاس آیا ہے، کوئی کسی کے پاس، ہر ایک کے پاس آ رہا ہے، ایسا نہیں، ایسا پاسیبل نہیں ہے۔ یا اس طرح آپ دیکھیں آپ کی دنیا کیا اس طرح بنی ہے، تو اللہ پاک ہم انسانوں میں سے بھی پیغمبر چن لیتے ہیں، اور اگر ہر ایک کے پاس اس طرح پیغام آنا شروع ہو جائے تو پھر حساب کس کا ہونا ہے؟ پھر یہاں پہ جو امتحان کے لیے ہم آئے ہیں،
تو وہ امتحان کس کا ہوگا اگر اللہ پاک ہر ایک سے ہی رابطہ کریں اور اس کو اپنا پیغام پہنچاتا رہیں، تو اس کے پاس تو کوئی وجہ ہی نہیں رہے گی، وہ تو ہر کوئی پیغمبر بن جائے گا، اور وہ تو کوئی وجہ ہی نہیں رہے گی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے، پھر تو اس کو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ اس کا تو اللہ سے رابطہ، تو ایسا تو پاسبل ہو، ایسا ہونا لاجیکلی ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو اللہ پاک پیغمبر چنتے ہیں، اور وہ بھی دیکھے پیغمبر تب ختم کر دیے جب انسانوں کا شعور اس سطح تک پہنچ گیا کہ وہ اپنا میسج یا ایک گلوبل ولیج بننا سٹارٹ ہو گیا، کہ وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہونا شروع ہو گئے اور ایک گلوبل ولیج بن گیا، بننا سٹارٹ ہوا تھا تو تب سے پیغمبر بھی ختم کر دیے، تاکہ وہ ایک امتحان میں سے خود اس امتحان کو جس میں انہیں اللہ پاک نے ڈالا ہے وہ اس کو خود دیکھیں اور پہچانیں اور اللہ کی پہچان کریں، کیونکہ ہر ارد گرد ان کے ہر شے جو ہے وہ اللہ کا پتہ بتا رہی ہے، تو وہ اسی امتحان میں ہے کہ وہ اس کو پہچانیں اور جانیں۔ ایون ہم مسلمان بھی جو ہیں وہ بھی شعوری سطح کا مسلمان ہونا ضروری ہے، بس پیدا ہو کے اور مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کے وہ نہیں، شعوری طور پہ بھی دیکھیں کہ ہم ایک اچھے دین پہ، اللہ پاک ہر جگہ ہمارے ارد گرد موجود ہے ہر وقت۔ جزاک اللہ خیر۔